بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز کے بعد پیارے بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لینا، صرف 3 مرتبہ آپ نے زندگی میں اس وظیفے کو کر لینا۔ جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں انشاءاللہ اپنی دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی وظیفہ آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، غیبی دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اتنا آزمودہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھائی بہن اس وظیفے کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ اپنی روزانہ عادت بنا لیتے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کی، کیونکہ اس وظیفے کے فائدے ہی اتنے ہیں کہ آپ لوگ جب وظیفہ پڑھو گے، جس طرح سے آپ کے مسائل ہیں، آپ غیبی دولت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا قرضہ ادا کرنا ہے، آپ کے جو بھی مسائل ہیں آپ ان کا حل دیکھو گے، جب آپ حیران رہ جاؤ گے۔ جب یہ وظیفہ کرو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کرو گے، عشاء کی نماز کے بعد روزانہ یہ وظیفہ پڑھو گے، کیونکہ میرے بھائیو بہنوں اس وظیفے کے فائدے اتنے ہیں کہ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اپنی زندگی میں صرف 1 بار بھی پڑھ لو تو آپ لوگ غیبی دولت حاصل کر لو گے۔ یہ وظیفہ غیبی دولت کو حاصل کرنے کا بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ عشاء کی نماز پڑھیں، چاہے آپ پاکستان میں، چاہے انڈیا میں، چاہے بنگلہ دیش میں، چاہے سعودیہ میں، آپ لوگ پوری دنیا کے جس کونے، جس گاؤں، جس بستی میں جس وقت موجود ہو، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگ وظیفے کو لازمی نوٹ کر لینا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں سو جاتے تھے اور آخری حصے میں بیدار ہو جاتے، اور رات کے اول حصے سے کیا مراد ہے، جس کی تابعین بھی حضرت عائشہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے اور عشاء کے بعد گفتگو نہیں فرماتے، جلد سو جاتے، بلکہ آپ عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے، تاہم گاہے بگاہے دینی گفتگو فرمایا کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کے دینی معاملات میں گفتگو فرماتے اور اس مجلس میں بھی شریک رہتا، اور اسی طرح اتفاقاً اہل و عیال سے خوش طبعی گفتگو کرنا، قصہ سنانا بھی ممنوع نہیں۔ چنانچہ ایک بار خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو قصہ سنانا ثابت ہے۔ اسی طرح مہمان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کی گنجائش ہے۔ عشاء کے بعد گفتگو نہ کرنے کا عمومی معمول اس لیے تھا کہ رات کے آخر حصے میں اٹھنا آسان ہو، بشاشت قلبی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ یہ وقت اللہ سے راز و نیاز کے لیے سب سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، اور یہ ندا طلوع فجر تک ہوتی رہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے اور دوسروں کو بھی وضو سونے سے پہلے کرنے کا حکم دیتے۔ باوضو سونے سے شیطان و جنات اور پریشان کرنے والے خوابوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نیز ایک فرشتہ پوری رات اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب وہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما کہ اس نے رات باوضو گزاری، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو شہادت کا مقام پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سونے سے پہلے مسواک کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہ فرماتے جب تک مسواک نہ کر لیتے۔ اتباع کہتے ہیں کہ دانتوں کی صفائی معدہ کی صحت و قوت کا باعث ہے، اور پائیریا کے مریض کے لیے خاص طور پر سونے سے پہلے دانتوں کی صفائی بہت ہی مفید ہے۔ سونے سے پہلے سرما لگانے کا بھی معمول تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں سرمے کی 3 سلائیاں ڈالتے تھے، تاہم بعض روایتوں میں بائیں آنکھ میں 2 سلائی ڈالنے کا بھی ذکر ہے۔ تو جب آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو مشکیزے کا منہ
باندھ دیتے، کھانے کی چیز چھپا دیتے، چراغ گل کر دیتے اور دروازہ بند کر دیتے۔ اور آپ نے امت کو بھی اس کا حکم دیا ہے کہ ڈھکی ہوئی چیز شیطان کی در اندازی سے محفوظ رہتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھول سکتا، ڈھکن کو نہیں ہٹاتا، مشکیزے کا بندھا ہوا منہ نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے وضو و طہارت کے لیے پانی کا انتظام رکھنا مسنون ہے، تاکہ بیدار ہونے کے بعد تلاش اور انتظار کی زحمت نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے لیے وضو کا پانی مسواک رکھ دیا جاتا تھا، اسی طرح پینے کا پانی رکھنا بھی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 ڈھکے ہوئے برتن کا انتظام کرتی تھی: وضو کے پانی کا برتن، مسواک کا برتن، پینے کا برتن۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ تمام بہن بھائی جب عشاء کا وقت ہو، عشاء کی نماز پڑھ لو تو آپ لوگ اس کے بعد فوراً یہ وظیفہ کر لینا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو اپنی طرف سے کوئی نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ میں نے خود اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی سلام پھیریں، اتحیات پہ جیسے بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی بیٹھے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ بتا دوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ عشاء کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ 2 کام کیجیے گا، یا تو وظیفے کو جب شروع کرو تو اپنی حاجاتوں کو نیت کر لیجیے گا۔ اگر حاجتوں کی نیت نہ کر سکو تو آپ لوگ جب وظیفہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجیے گا، جو آپ کی حاجت ہو، آپ کی مراد ہو، اس لیے اللہ پاک سے خوب دعا کیجیے گا۔ اور میرے بھائیوں بہنوں، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور سلام پھیر لو۔ میرے بھائی بہنیں دوست دونوں یہ عمل کریں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ کو تحیات میں بیٹھے سب سے پہلے پڑھنا کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ 2-3 وظائف ملا کر یہ پورا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل میرے عزیز دوستوں، میرے بہنوں، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام اور سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اکثر میری بھائی بہن کہتی ہیں کہ ہمیں وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں جو فوری طور پر ہم آسانی سے بھی پڑھ سکیں، فوری طور پر ہمیں اس کا فائدہ بھی ہو۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ ایک تو بالکل پڑھنے میں آسان ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ہی وقت کے اندر آپ لوگ ایک وظیفہ پڑھ لو گے، مطلب یہ کہ بہت مختصر چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ تیسری بات ہے کہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب لوگ آپ کا وظیفہ پڑھیں تو وظیفے کو آزمودہ ہو، مطلب اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے کسی کو فائدہ ہوا ہو۔ آپ لوگ جب بھی وظیفہ پڑھیں اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ لوگ کبھی بھی وظیفہ نہ پڑھیں۔ آپ وظیفے کو سمجھ لیجئے، عشاء کے بعد جب آپ لوگ جائے نماز پر بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ درود پاک میرے بھائیوں، میری بہنوں، اول و آخر جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے اول و آخر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اس سے آپ لوگوں کا جو وظیفہ ہے اس کے فوائد ہیں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب لوگ درود پاک پڑھ لیں تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے 3 وظائف آج عشاء کی نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اب 3 وظائف کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ اگر آپ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اگر پڑھنا جانتے ہیں تو آپ کو اسکرین پر نظر آ جائے گا، میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ بہت آسان سے کلمات ہیں، بہت مجرب کلمات ہیں۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً
آپ لوگوں کو یہ کلمات پڑھ لینا ہے۔ سبحان الملک القدوس، یہ ایک مرتبہ 1 سیکنڈ پڑھیں۔ سبحان المالک القدوس 2 مرتبہ پڑھ لیا۔ تیسری مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں سبحان المالک القدوس، صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب اس وظیفے کو پیارے دوستو آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر آپ جو وظیفہ دیکھ رہا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ چاروں وظائف کو ملا کر ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ ایک ہو گیا۔ چاروں ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ 2 ہو گیا۔ پھر تیسری بار بھی پڑھ لیں یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ 3 ہو گیا۔ چاروں اسم کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اسی طرح میں نے آپ کو 3 مرتبہ پڑھ کے بتایا۔ آپ کو 3 مرتبہ اس پڑھنے سے 1 سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آتا ہے وہ پڑھنا ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، جو سمجھ لیں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کسی سے یہ عمل پورا آپ نے کرنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، مطلب ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا پھر کھڑے ہو گئے، کاموں میں لگ گئے، پھر دوسرا پڑھ لیا۔ 1 منٹ کا تو پورا عمل ہے۔ جب سے درود پاک سے آپ نے وظیفہ شروع کیا تو آخر میں ہم 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو بالکل آخری وظائف پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، عشاء کے بعد آپ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد میری ویڈیو چلا دیں، ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس تسبیح کو، اس وظیفے کو آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگ یہ کلمات بھی آخر میں صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ اس وظیفے کو یا دعا کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد عزیز دوستو، میری بہن، میرے بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آخر میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آخر میں جب آپ 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لو تو اس کے بعد تمام بہنوں بھائیوں جو آپ نے درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو وہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں۔ جتنے بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، آپ کے اوپر اگر قرضہ ہے تو قرض کے لیے دعا مانگیں۔ اگر کوئی آپ کو نوکری نہیں مل رہی، جاب چاہیے تو اس کے لیے بھی دعا مانگ لیں۔ کوئی بڑی رقم آپ کو چاہیے تو اس کے لیے بھی دعا مانگ لیں۔ دعا ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگ وظائف پڑھیں اور اس کے بعد بھی لازمی دعا کیا کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہاں پر آپ کا عمل دعا مانگنے کے بعد آج کا عشاء کے بعد مکمل ہو گیا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔